بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین و سکون کی خوبصورت باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ انسان اپنے مسئلوں سے نہیں، ان سے پیدا ہونے والی فرضی الجھنوں سے پریشان رہتا ہے۔ اناڑی کے ہاتھ میں اختیار یعنی کہ ادھیکار خطرناک ہوتا ہے۔ اگر تم اختیار چاہتے ہو تو پہلے خود کو فطرت کے مطابق بناؤ۔ دو عادتیں انسان کو اپنے اندر سے اکھاڑ پھینک دینی چاہیے۔ نمبر 1 تکبر والی رائے، اہنکاری وچار، اور نمبر 2 بدگمانی یعنی کہ غلط فہمی۔ تکبر والی رائے بہتری کا راستہ بند کر دیتی ہے اور بدگمانی یہ سکھاتی ہے کہ موجودہ حالات میں خوشی کا کوئی امکان نہیں۔ جو نہیں ہے اس پر رونے کے بجائے جو ہے اس پر مطمئن سنتشٹ رہو، یہی عقل مندی ہے۔ جو کچھ تمہارے اختیار سے باہر ہے اسے اہمیت دو گے تو زندگی پر تمہارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ خوشی حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دو جو آپ کی طاقت اور آپ کی مرضی سے باہر ہے۔ اس دنیا کے ہر مخلوق کو اپنے فائدے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یہی سب سے بڑا اصول ہے میرے دوست، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ آپ جو سوچتے ہیں آپ وہی ہیں۔ اپنی سوچ کا انتخاب خود کریں، ورنہ کوئی دوسرا آپ کو اپنی فکر میں ڈال دے گا۔ زندگی میں سب سے ضروری کام یہ ہے کہ آپ ان معمولات سے علیحدہ ہو جائیں جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں۔ کسی بھی چیزوں کے بارے میں یہ مت کہو کہ مجھ سے چھن گئی ہے، کیونکہ وہ چیز جہاں سے آئی تھی واپس وہیں چلی گئی ہے۔ جو تمہیں نصیب ہوا اس کی دل و جان سے حفاظت کرو، اور جو دوسروں کو نصیب ہوا اس پر نظریں مت لگاؤ۔ چھوٹی سوچ کے لوگ دوسروں کو الزام دیتے ہیں اور عام سوچ کے لوگ خود کو الزام دیتے ہیں، مگر سمجھدار لوگ خود کو الزام دینے کو ہی غلط جانتے ہیں۔ امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس بے شمار چیزیں ہوں، بلکہ امیر وہ ہے جس کی ضرورتیں کم ہوں۔ یہ مت سوچو کہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو، جو ہو رہا ہے ہونے دو اور اسی میں زندگی کا مزہ ڈھونڈو۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رائے اتنی آسانی سے نہیں بنتی۔ جب تک کہ ایک ہی بات کسی کو روزانہ نہ سنائی جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے، وہ شخص جسے اس کے اختیار سے باہر کی چیزیں پریشان نہیں کرتی، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ جیسے جہاز ایک لنگر پر انحصار نربھر نہیں کرتا، ایسے ہی زندگی میں ایک امید کے سہارے مت رہنا۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا ہی آزادی ہے۔ آزادی زندگی کا واحد ایک ماتر قابل مقصد ہے۔ یہ ان چیزوں کو نظر انداز کر کے جیتا جا سکتا ہے جو ہمارے قابو سے باہر ہیں۔ حالات انسان کو نہیں بناتے، اسے صرف اپنے آپ ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص آپ کو ناراض کر سکتا ہے، آپ کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ تبھی آپ کو ناراض کر سکتا ہے جب آپ خود کو اس سے پریشان ہونے کی اجازت دے دیں۔ قدرت نے انسان کو ایک زبان کے علاوہ 2 کان دیے تاکہ وہ دوسروں کی باتوں سے 2 گنا سن سکے۔ مشکل جتنی زیادہ ہوتی ہے اس پر چڑھنے میں اتنا ہی آسانی ہوتی ہے۔ ہنرمند انسان اپنے ہنر سے شہرت حاصل کرتا ہے۔ اوقات کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ خواہش کریں کہ وہ ایسے ہی ہوں جیسے وہ ہوتے ہیں، تب آپ کے ساتھ سب اچھا ہوگا۔
چھوٹی سوچ کے لوگ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اور عقل مند لوگ خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور یہی لوگ ہر الزام کو غلط مانتے ہیں۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں۔ عورت محبت کو بھول جاتی ہے مگر دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے یوں تو بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ 1000 قابل انسان کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق یعنی کہ بیوقوف کے صاحب اختیار کسی عہدے پر بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقت میں ہمارے جذباتوں سے کھیلتے ہیں۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جسے بے پناہ محبت ہو۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ میرا رب جانتا ہے۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ دہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ دہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دے دیتے ہو تو آپ اسے زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ عورت خوبصورت اور مرد امیر ہو تو محبت ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تعلق یعنی کہ سمبند مختصر ہی صحیح، لیکن منافقت کپٹی چھل کپٹ سے پاک ہونے چاہیے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے کہ اللہ کا ڈر نکال کر کے لوگوں کے خوف دل میں بھر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ احمق یعنی کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو دشمن کو دوست بنانے کے لالچ میں دوستوں کو دشمن بنا لیتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو کبھی اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دو کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ نیک عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ مرد کے غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس یعنی کہ پہناوے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ دوستو، یہ خوبصورت باتیں ضرور پسند آئی ہوں گی، لہٰذا ان کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی خوبصورت باتیں میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔